آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ عبس مکیہ ہے اور اس میں 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ کلمات 130، حروف 535 ہیں۔ ربط و مناسبت: یہ سورہ بالاتفاق مکیہ ہے۔ سورہ نازعات اور اس سورہ میں ربط کئی وجوہ سے ہے۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب اقتدار اور متکبر بادشاہ کے پاس جا کر اس کو دعوت دینے کا حکم کا ذکر تھا۔ اس سورہ میں ایک نابینا مفلس کی طرف خاتم المرسلین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا گیا۔ اس طرح دونوں صورتوں میں نسبت تقابل ہوئی۔ وہاں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ تھا، یہاں لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ہے۔ وہاں فرعون کی سرکشی اور طغیان کا بیان تھا، یہاں اس نبینا طالب حق کی خشیت و خاکساری کا ذکر ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو متکبر کے پاس جانے کا حکم مذکور تھا۔ اذهب إِلَىٰ فرعون، یہاں طالب حق بندہ خدا کے خود دربار رسالت میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ کمال اطاعت ہے۔ سرکشوں کی ملاقات کا حکم ہو تو بصر و چشم، فقراء کی توقیر کا فرمان ہو تو سر تسلیم خم۔ وہاں بھی احوال قیامت کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور یہاں بھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہاں بھی اخرج منہا ماءہا ومرعاہا میں انعامات خداوندی کا ذکر تھا۔ یہاں بھی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ سے نعمتوں ہی کا تذکرہ ہے۔ وہاں زمین آسمان کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں تاجدار کائنات حضرت انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ میں ذکر ہے۔ شان نزول: حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سردار قریش عتبہ، ربیعہ، ولید ابن مغیرہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب وغیرہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اسلام کی خوبیاں اور شرک اور بت پرستی کی خامی بتا کر توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری، جن کو عبداللہ بن ام مکتوم بھی کہا جاتا ہے، مکتوم بمعنی پوشیدہ نبینا کو کہتے ہیں، ان کی والدہ کو ام مکتوم کہتے تھے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کو ایسی مصروفیات کے وقت ان کا آنا ناگوار ہوا، کیونکہ نبینا موقع مال کی رعایت کی بغیر بات کر دیتا ہے اور بسا اوقات نہ دیکھنے کی وجہ سے بے جا دخل انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے مجلس کا لحاظ کیے بغیر درخواست کر دی، یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو احکام خداوندی یا آیات قرآنی سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، مگر وہ نبینا بار بار سوال کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے رخ انور پر خف کی ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے اور ان صحابی سے منہ موڑ کر مشرکین سرداران قریش کی طرف متوجہ رہے۔ اسی حالت میں سورہ عبس نازل ہوئی۔ یہ عتاب و خطاب صرف بطور نصیحت اور سراپا مہر و عنایت ہے، غضب کے لیے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد ان نبینا صحابی کے گھر پہنچے جو مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ حضور فرمایا اپنے ہمراہ لے کر دولت قدر پر تشریف لائے اور اپنی مبارک چادر بچھا کر ان کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معمول ہو گیا کہ جب وہ صحابی حضرت خدمت ہوتے تو آپ ان کی نہایت تعظیم و تکریم فرماتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ عبس، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ عبس عبسن عبوسن کے معنی سینہ کی تنگی سے چہرہ پر شکن پڑنے کے ہیں، یعنی تیوری چڑھانا، چین بچین ہونا۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوبانہ تنبیہ فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر صنادید اور سرداران قریش کو اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے۔
اس دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آگے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی کہ اے اللہ کے رسول، علمنی مما علمک اللہ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دے دیجئے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی، کیونکہ اس وقت آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ کفار و مشرکین کے لیے تبلیغ کا یہ سنہری موقع ہے، اگر بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، لہذا آپ نے اس نبینہ شخص کی طرف التفات نہ فرمایا۔ دنیا کا ایک عام قانون الناس علی دین ملوکہم ہے، یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب بڑے لوگ کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو عام لوگ اسے آسانی سے مان لیتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال درست تھا، اس کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اولین مسلمانوں میں سے ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اسی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سرداران قریش کی طرف توجہ فرمائی۔ نبینہ شخص کو اپنی جماعت کا فرض سمجھتے ہوئے اسے درخور اعتراء نہ سمجھا، وہ شخص بار بار آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا رہا، لہذا آپ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ چنانچہ اس بنا پر اللہ تعالی جل شانہ نے تنبیہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، عبسا، جی بچیوں نے تیوری چڑھائی، ادھر التفات نہ کیا، وتولا، اور منہ پھیر لیا، اس وجہ سے کہ ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس اندھا شخص آیا، نبینہ شخص آیا۔ حالانکہ اندھے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اور زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ ان کے جاء، آیا اس کے پاس، الاعمی، ایک نبینہ۔ علامہ یہ بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جو شخص بصارت کا اندھا ہو اس کے لیے صرف اعمیٰ، اور جو بصیرت کا اندھا ہو اس کے لیے اعمیٰ و عام دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں ان جاءہ الاعمیٰ کہ ان کے پاس ایک نبینہ آیا، میں الاعمیٰ سے مراد بصارت کا اندھا ہے، مگر جہاں کہیں قرآن نے الاعمیٰ کی مذمت کی ہے وہاں دوسرے معنی یعنی بصیرت کا اندھا پن مراد لیا ہے، جیسے فرمایا صم بکم عمی، یہ بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، عمو و سمو، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، بلکہ بصیرت کے اندھا پن کے مقابلہ میں بصارت کا اندھا پن قرآن کی نظر میں اندھا پن ہی نہیں ہے۔ وما، اور کیا چیز، یدری کا، بتائے آپ کو، لعلہ، شاید کہ وہ، یزکا، وہ پاک ہو جاتا۔ وما، اور کیا چیز، یدری کا، بتاتے آپ، لعلہ، شاید کہ وہ، یزکا، وہ پاک ہو جاتا۔ وما یدری کا، آپ کو کیا معلوم، شاید وہ نبینہ آپ سے قرآن سن کر ہی پاک ہو جاتا، اور یذکروا، یا نصیحت سن کر اس میں غور و فکر کرتا اور اس طرح اس سے فائدہ اٹھاتا، یعنی سنتی اس سے متاثر ہو کر برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ میں ادنا مرتبہ مذکور ہے کہ غور و تدبر کے بعد اسے سمجھ لیتا، او یا یذکروا، وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اسے، الذکریٰ، نصیحت۔ نفع اس چیز کو کہتے ہیں جس نے خیرات تک رسائی کے لیے استعانت حاصل کی جائے یا وسیلہ بنایا جائے، پس نفع خیر کا نام ہے اور اس کی ضد زر ہے۔ او یذکروا، یا نصیحت حاصل کر لے، فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تزکیہ ابرار اور کاملین کی منزل ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ ابتدائی درجہ نصیحت حاصل کرنے کا ہے اور وہ بتدریج نیکی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اس نبینہ سے بے التفاتی نہ برتیں، ہو سکتا ہے یہی نصیحت حاصل کرنے کے بعد
تزکیے کی منزل تک پہنچ جائے اور درجہ کمال کو پالے، یہی شخص اخلاق عالیہ کا مالک بن سکتا ہے۔ اما رہا من، وہ جو استغنا، بے پرواہی کرتا ہے، اما من استغنا، جو ایمان سے اور آپ کی دعوت تبلیغ سے مستغنی اور بے نیاز ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں اور غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں، اگر وہ ایمان نہ لائیں اور کفر و شرک سے پاک نہ ہوں تو اس سے آپ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کا کام بتانا اور سنانا اور سمجھانا ہی ہے، منوانا آپ کا کام نہیں۔ اس سے مراد صنادید قریش ہیں جو آپ کی دعوت تبلیغ میں کوئی حقیقی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، لیکن جو شخص یعنی ابن مکتوم بڑے شوق سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ خدا سے ڈرتے بھی ہیں، ہدایت کے متمنی اور راہ حق کا شوق بھی ہے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے غفلت کا برتاؤ فرماتے ہیں، فَأَنْتَ، تو آپ لہو، اس کے لیے، تصدّا، آپ توجہ کرتے ہیں، آپ اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کی جانب توجہ فرماتے ہیں، یعنی آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کر کے سنور جائے۔ وما، حالانکہ نہیں، علیہ کا آپ پر ذمہ داری، اللہ کے نہیں، یزکا، وہ پاک ہوتا، حالانکہ اس کے پاکیزہ نہ بننے سے آپ کا کوئی حرج نہ تھا، اگر اس کے پاکیزہ نہ بننے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ حرج ہوتا تو اس کے مسلمان بن جانے کی حرص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ اور مسلمانوں سے اعراض کرنے پر آمادہ کر سکتی، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان سے روگردانی کرنے میں معذور ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، کسی کے نہ ماننے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، یعنی کسی کو پاک کر دینا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرض نہیں، صرف پہنچا دینا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرض ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت فرماتے تھے اور خود ان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے دوران 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔